इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के मुतालिक। आर्टिकल्स की पहली किस्म को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और ये हैं अ और एन। अ का इस्तेमाल ऐसे लफ्ज़ से पहले किया जाता है जो कि एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी वो लफ्ज़, माफ़ कीजिएगा, वो लेटर जो कि वाउल नहीं होता। यानी जब भी कोई लफ्ज़ ऐसे लेटर से शुरू होता है जो कि वाउल नहीं होता बल्कि कॉन्सोनेंट होता है तो उससे पहले अ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो चीज़ तादाद में सिर्फ एक हो। इसी तरह से अगर कोई चीज़ तादाद में सिर्फ एक हो और उसका नाम एक वाल से शुरू हो रहा हो, यानी उसके शुरू में वाल का लेटर इस्तेमाल किया जाता हो, तो उससे पहले आएगा एन का लफ्ज़। अ और एन दोनों क्या हैं? ये हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जैसे कि अगर हम ये कहें अ बुक तो इसका मतलब होगा एक किताब, यानी कोई सी भी किताब हो सकती है। तो इस आर्टिकल की मदद से इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि किस किताब के मुतालिक बात हो रही है। इसीलिए इस किस्म के आर्टिकल्स को कहते हैं इनडेफिनिट, यानी जिनकी खसूसियत के मुतालिक बताया ना जा सके। जबकि आर्टिकल्स की दूसरी किस्म है द। इसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, यानी मखसूस आर्टिकल। जैसे कि अगर हम ये कहें द बुक तो इसका मतलब है वो किताब या फिर ये किताब। जैसे कि अगर हम यूं कहें I read a book, the book was interesting, यानी मैंने एक किताब पढ़ी, वो किताब बहुत दिलचस्प थी। तो किताब के मुतालिक जब पहली दफ़ा बात की गई थी तो अ का लफ्ज़ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया था, I read a book। तो ये कोई सी भी किताब हो सकती है, लेकिन इससे आगे चलकर बात की गई the book was interesting, तो अब यहाँ द का डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया क्योंकि जिस बुक के मुतालिक बात हो रही है अब हमें उसके मुतालिक पता है कि ये कौन सी बुक है, यानी वो बुक जो कि मैंने पढ़ी है। अब आगे पढ़ते हैं फर्स्ट द गुड न्यूज़, यानी पहले एक अच्छी खबर। देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, अ एन एंड द। तो अच्छी खबर यह है कि इंग्लिश में सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, अ एन और द। There are two types of articles, indefinite a and an और definite the, और इनकी दो किस्में हैं, indefinite a और an, जबकि definite the। You also need to know when not to use an article। इस बात का भी पता होना ज़रूरी है कि आर्टिकल का इस्तेमाल कब नहीं किया जाता। आगे पढ़ते हैं The bad news is that their proper use is complex, especially when you get into the advanced use of English। लेकिन एक बुरी खबर है और वो ये कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल बड़ा ही पेचीदा है, ख़ास करके जब आप आला दर्जे की इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Quite often you have to work it out by what sounds right, which can be frustrating for a learner। और बाज़ औक़ात आपको जुमले को पढ़कर अंदाज़ा लगाना होता है कि यहाँ किस आर्टिकल का इस्तेमाल दुरुस्त रहेगा, जो कि सीखने वाले के लिए एक खासी कोफ्त की बात हो सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की मदद से आप इस मुश्किल पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर आर्टिकल से मुतालिक मश्क करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटर्मिनर। तो हमने दिए गए जुमलों को आर्टिकल या डिटर्मिनर की मदद से मुकम्मल करना है। आर्टिकल के मुतालिक हम जान चुके हैं और डिटर्मिनर क्या होता है, ये नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी भी शख्स या चीज़ के नाम से पहले, जिसकी मदद से ये पता चल सके कि किस किस्म के नाउन के मुतालिक बात हो रही है या कौन से शख्स या चीज़ के मुतालिक बात की जा रही है। इसका ताल्लुक नाउन की तादाद से भी हो सकता है, जैसे कि वेरी, माफ़ कीजिएगा, सम या फिर ऑल। तो चलिए मिलकर मश्क को शुरू करते हैं। आई हैव प्लांटेड ब्लैंक रोजेज इन द गार्डन, और यहाँ चॉइसेस दी गई हैं सम, एनी या फिर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, यानी इस खाली जगह पर सम या फिर एनी
کا استعمال ہو سکتا ہے یا پھر یہاں کوئی بھی آرٹیکل نہیں آئے گا. اگر ہم کہیں I have planted any roses in the garden تو یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ میں نے باغ میں گلاب کے پھول لگائے. تو یہاں روزز کا لفظ جو ہے یہ تعداد میں ایک سے زیادہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے یہاں یا این کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہاں اس کے بجائے the کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. I have planted the roses in the garden یعنی میں نے ان گلابوں کو باغ میں لگایا. لیکن دی گئی چوائسز میں ہمارے پاس لفظ ہے some, any یا پھر اگر ہم کوئی بھی آرٹیکل نہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ جملہ ہو جائے گا I have planted roses in the garden جس میں کوئی بھی ڈٹرمنر یا آرٹیکل استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر یہاں some کا استعمال کر دیا جائے تو بھی یہ درست ہوگا. I have planted some roses in the garden جیسا کہ چوائس میں دیا گیا ہے some کا لفظ، تو اسے ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں. I have planted some roses in the garden یعنی میں نے باغ میں گلاب کے کچھ پھول لگائے. اگلی اگزامپل Do you like blank roses؟ یہاں بھی جو چوائسز دی گئی ہیں وہ ہے some, any یا پھر no آرٹیکل. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کیا آپ کو گلاب کے پھول پسند ہے؟ اس جملے میں بھی روزز کا لفظ جو ہے وہ ایک سے زیادہ پھولوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہاں یا این کا آرٹیکل نہیں استعمال کیا جا سکتا. اگر ان روزز کے متعلق پہلے بھی بات کی جا چکی ہو یا ان کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہو تو پھر یہاں ان سے پہلے the کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. Do you like the roses یعنی کیا تمہیں وہ پھول پسند ہے؟ لیکن چونکہ the کی چوائس نہیں دی گئی تو ہم استعمال کریں گے C یعنی no article is required. تو یہ جملہ اسی طرح سے رہے گا Do you like roses یعنی کیا آپ کو گلاب کے پھول پسند ہیں، اور یہ ہے درست جملہ. اب اگلی اگزامپل My next door neighbors are blank Germans یعنی میرے ساتھ والے گھر میں جو ہمسائے ہیں وہ جرمنز ہیں. اس جملے میں some یا any کے الفاظ مناسب نہیں رہیں گے بلکہ یہاں کسی بھی آرٹیکل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، تو یہ جملہ اسی طرح سے رہے گا. Next we met blank Germans on the train یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کچھ جرمن لوگوں سے ریل گاڑی پر ملے، معاف کیجیے گا ریل گاڑی میں ملے. تو کچھ کا لفظ جو ہے وہ ہوگا ڈٹرمنر. تو اس جملے میں دی گئی چوائسز کے مطابق some کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے We met some Germans on the train. اب اگلی اگزامپل Please lend me your pen I haven't got blank یعنی برائے مہربانی مجھے اپنا قلم دے دیجئے. اور جملے کے اگلے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اگر یہاں صرف لفظ پین استعمال کیا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا. I haven't got pen تو یہ سننے میں مناسب نہیں لگتا، بلکہ یہاں a pen اگر لکھا جائے تو بہتر رہے گا اور یہ ہو جائے گا I haven't got a pen. تو پورے جملے کو پڑھتے ہیں Please lend me your pen I haven't got a pen. اگلا جملہ This engine hardly uses blank petrol, any petrol یا a petrol. یہاں کیا آنا چاہیے This engine hardly uses any petrol یعنی یہ انجن بمشکل پیٹرول کھاتا ہے. Next blank needs plenty of love یعنی چاہیے بہت سی محبت. کسے؟ اب یہاں چوائسز ہیں a child, child یا پھر ان دونوں میں سے کسی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں کیا آنا چاہیے؟ اگر ہم کہیں child needs plenty of love تو یہ اتنا مناسب نہیں ہوگا. بہتر چوائس ہوگی a child needs plenty of love یعنی ایک بچے کو بہت سی محبت کی ضرورت ہوتی ہے. Next you have got blank lovely long fingers یعنی آپ کی انگلیاں لمبی اور خوبصورت ہیں. تو اب یہاں you have got کے بعد کیا لکھیں گے some یا any یا پھر کوئی آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے. You have got some lovely long fingers یا you have got any lovely long fingers یہ دونوں ہی درست نہیں ہوں گے. یہاں ہمیں کسی آرٹیکل کی یا ڈٹرمنر کی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ اسی طرح سے رہے گا کیونکہ ہمیں انگلیوں کی
تعداد کے متعلق پہلے ہی معلوم ہے، سب کی 10 ہی انگلیاں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ، ڈیش برڈز کین فلائی، موسٹ، دا موسٹ یا پھر دونوں ہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر the most birds can fly کہا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ most birds can fly یہ ہے درست جملہ، یعنی زیادہ تر پرندے اڑ سکتے ہیں۔ اب آخری جملہ blank baby deer can stand as soon as it is born، تو یہاں کیا آنا چاہیے؟ a baby deer can stand یا پھر some baby deer can stand یا پھر کوئی آرٹیکل نہیں آئے گا؟ درست جواب ہے A، یعنی یہاں آئے گا a اور یہ ہو جائے گا a baby deer can stand as soon as it is born، یعنی جیسے ہی ہرن کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور مشق کرتے ہیں۔ Rewrite the following paragraph, put in article a and the to replace arrow sign where necessary۔ تو اب ہم نے اس پیراگراف میں ہر ایرو سائن کی جگہ آرٹیکل a and یا the کا استعمال کرنا ہے، یا پھر اگر ان کے استعمال کی ضرورت نہ ہو تو ہم وہاں کچھ نہیں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ where there is a، یہاں ہے آرٹیکل a کا استعمال۔ where there is a will there is، یہاں کیا آئے گا؟ a way، کیونکہ یہاں تعداد میں صرف ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، اور یعنی یہ سنگولر الفاظ ہیں اور یہ کانسوننٹ سے شروع ہو رہے ہیں۔ will اور way کے شروع میں آ رہا ہے لیٹر W جو کہ ایک کانسوننٹ ہے۔ where there is a will there is a way، یعنی جہاں لگن ہوتی ہے وہاں راستہ مل جاتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ is blank famous proverb، تو یہاں کیا آنا چاہیے؟ is a famous proverb, an famous proverb یا the famous proverb؟ یہاں آئے گا is a famous proverb۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ many blank wise men has approved it، تو یہاں آئے گا آرٹیکل a، many a wise men has approved it۔ اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ it is blank altogether wrong notion to ignore it، تو اب یہاں کیا آنا چاہیے؟ ایرو کے بعد جو لفظ ہے وہ ایک وال سے شروع ہو رہا ہے، اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کہاوت کو نظر انداز کرنا ایک غلط بات ہوگی۔ تو یہاں آئے گا it is an altogether wrong notion to ignore it۔ اگلا جملہ blank people who adopt this fine blank principle find blank ultimate victory، یعنی جو لوگ اس بہترین اصول کو اپناتے ہیں وہ آخرکار کامیابی پاتے ہیں۔ تو اس جملے کو شروع ہونا چاہیے the کے آرٹیکل سے جو کہ ہے definite article، یعنی وہ لوگ the people who adopt this fine، یہاں کسی آرٹیکل کی بھی ضرورت نہیں ہے، principle find۔ اب اس کے بعد and کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد میں آنے والا لفظ تعداد میں ایک ہے اور یہ وال سے شروع ہو رہا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ blank man who does not blank act upon this rule cannot succeed in blank life، یعنی کوئی شخص اگر اس اصول پر عمل نہیں کرے گا تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی شخص کہیں گے تو یہاں آنا چاہیے a، اور اسے ہم کیپٹل میں لکھیں گے کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے۔ a man who does not، یہاں کسی آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ act upon this rule cannot succeed in life، کیونکہ یہاں بھی کسی آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخری جملہ what blank lesson it has blank for all of us، یعنی کیا ہی سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے۔ تو یہاں آئے گا what a lesson it has for all of us، یہاں آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ پیراگراف مکمل ہو گیا۔ چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ where there is a will there is a way is a famous proverb. Many a wise man has approved it. It is an altogether wrong notion to ignore it. The people who adopt this fine principle find an ultimate victory. A man who does not act upon this rule cannot succeed in life. What a lesson it has for all of us.
اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔